آگے ہے جی شمس الحق صاحب بھاولپور سے کہ جی خبریں آ رہی ہیں آصف علی زرداری ایک بار پھر جوڑ توڑ کی کوششوں میں مصروف، پرویز الہی اور شہباز شریف کی 1-on-1 ملاقاتیں کروانے کی کوششیں بھی تیز۔ میری معلومات کے مطابق آپ چودھری خاندان کی شاید وہ قریب سے جانتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا چودھری پرویز الہی مشکل پڑنے میں ایک بار پھر کون سا پلٹ سکتے ہیں؟ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے مابین بھی خاموشی سے رابطے بحال ہو چکے ہیں۔ اچھا، میں شمس الحق صاحب آپ کو ایک بات عرض کروں، ڈے 1 سے مجھے پتا تھا یہ بہت باوقار، بہت وفادار لوگ ہیں، یہ تو راہ چلتے کے ساتھ رشتہ بن جائے تو اس کو بھی نبھانا جانتے ہیں، یہ تو آپس میں بھائی ہیں، یہ رشتہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ اور شجاعت صاحب نے تو یہ بات کر بھی دی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ پہلے میں نے بات نہیں کی تھی۔ آئی نیور بلیوڈ اٹ، یہ نہیں کہ میری کوئی انفارمیشن ہے، نہیں، آئی نیو اٹ، یہ اس لیے۔ اچھا، دوسرا، چودھری پرویز الہی وغیرہ، اگر آپ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں تو چودھری شجاعت حسین کی کتاب وہ پڑھ لیں، وہ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، اتنے سادہ نہیں ہیں کہ وہ اس خاندان پہ بھروسہ کر لیں، جن کو مدتوں سپورٹ کرنے اور اسٹرینتھن کرنے کے بعد یہ بار بار ڈسے گئے، اور جب تک انتہا نہیں ہو گئی اس خاندان نے تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب بھروسہ کن پہ کرنا ہے؟ جن کو تنگ آ کے، وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آ کے چھوڑا، ان پہ بھروسہ کرنا ہے، چوڑیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی صغیر حسین ہے فرام لاڑکانہ، وہ کہتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں نسل در نسل پالی جانے والی دشمنی ایسی خوفناک وبا ہیں جو ہر روز بلا ناغہ گھروں کے چراغ گل کر رہی ہیں، کئی خاندان اجڑ چکے، کئی میں کوئی والی وارث نہ رہا، اور کئی اچھے خاندانوں کی خواتین مزدوریاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قومی اور سرکاری سطح پہ اس وبا کے خاتمے کے لیے کوئی ادارہ موجود یا فعال کیوں نہیں ہے؟ صدیق صاحب، جن کاموں کے لیے ادارے موجود ہیں وہاں کون سی توپ چل رہی ہے؟ وہاں بھی نحوست اور پھٹکار، بدکاری، بددیانتی اپنے عروج پہ۔ اس کے لیے ایک محکمہ آئے گا، اس کا مطلب ہے بلیک میلرز کا ایک اور جتھا تیار کریں گے۔ یہ ٹاپ ٹو ٹو گل سڑ گیا ہے بھائی میرے، میں اسی لیے اتنی دیر سے پہلا آدمی اس ملک میں جو مسلسل یہ چیخ رہا ہے کہ اس ملک میں اقتصادیات کا نہیں، یہ نیم خواندہ لوگ ہیں، ان کو ہوش نہیں آ رہی۔ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں، اخلاقیات کا ہے، اور آپ کی اقتصادیات کی تباہی بھی اخلاقیات کی تباہی کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ جس ملک کے حکمران اس کو اندھا دھند لوٹنا شروع کر دیں اور ادھر سے آئیں اور ادھر سے نکل جائیں، وہاں کیا باقی رہ جائے گا؟ اقتصادیات کی تو ایسی تیسی، اقتصادیات کا بنیادی تعلق اخلاقیات کے ساتھ۔ ہم کیوں ویسٹ کی ہر چیز آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں؟ یہاں شہد کے ساتھ بھی لکھنا پڑتا ہے ان کو، اسلامی شہد اسلامی غیر اسلامی ہے، سبحان اللہ بھائی۔ لیور اگر کوئی ڈونیٹ کرے تو آپ پوچھتے ہیں یہ ہندو کا ہے سکھ کا ہے؟ اگر کوئی اعضاء ڈونیٹ کیے جاتے ہیں کو پوچھتا ہے نہیں کوئی، یہ کیا بات؟ شہد کیسے اسلام؟ یہ اسلامی سمندر ہے جو پاکستان کے حصے میں آتا ہے، باقی غیر اسلامی سمندر ہے۔ وہ کوئی ہوش کرو، اسلامی شہد کوئی شے یہاں صاف ستھری ملتی نہیں۔ آپ کی ایوریج ایج کم ہو رہی ہے، دنیا میں بڑھ رہی ہے، تو آپ جس ادارے کا، بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، آپ لاڑکانہ سے ہیں، آپ سندھ کو ظاہر ہے مجھ سے کروڑ گنا بہتر جانتے ہوں گے، میں تو سندھ کے بارے میں جانتا ہی سچی بات ہے کچھ نہیں۔ میں زندگی میں 2-3 بار گیا ہوں۔ ایک دفعہ وہ جب مخدوم حالانکہ جو تھے ان کی رحلت پہ، چونکہ میرا تعلق تھا امین فہیم صاحب کے ساتھ بہت اچھا، تو وہاں وہ چند دن گزارے، تو اس میں کیا پتہ لگتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ٹریولاگ لکھا تھا سندھ کا، وہ ایک گورنمنٹ پبلیکیشن تھی سیف پروونشل کوآرڈینیشن کی، تو میں اس کو ہیڈ کر رہا تھا ساری پبلیکیشنز کو۔ تو اس کے علاوہ میں نہیں جانتا، بہتر جانتا ہوں، میں آپ کو پنجاب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہاں خاندانی دشمنی ہے، انہیں نہ رب یاد نہ رسول یاد۔ ہمارے لال پور میں 2 خاندان، پتہ نہیں کتنے لوگ، کتنے گھرانے اجڑ گئے۔ لاہور میں کئی بار میں نے سوچا، ان میں سے ایک کو میں قریب سے جانتا ہوں، دوسرے سے میں واقف نہیں ہوں۔
کئی بار سوچا کہ میں ان دونوں میرا کوئی لینا نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں، ان میں سے ایک کو وہ بہت بھلے لوگ ہیں لیکن ایک خاندانی دشمنی ہے جی، اور یہاں پرائیڈ ہے اس ملک میں دشمن دار، اور حضور کا حکم کیا ہے یار یہ عجیب لوگ ہیں، عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، صدقے باری بھی جاتے ہیں، ان کا حکم ہے کہ مسلمان کی عزت، اس کا خون، اس کا مال دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ ایک عضو اگر کٹے یا اس کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن یہ یہاں تو سارا کچھ برباد ہو چکا ہے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں، تبلیغ کرنے والا بھی جانے کن چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں، اور 3-4 پوائنٹس پکڑو، فوکس کرو، تم جہنم خرید رہے ہو اپنی بہن بھائیوں کا، مجھے دکھ ہوتا ہے، پنجاب کا بھی یہی حال ہے، باقیوں کو میں جانتا نہیں، وہاں بھی اس سے کم نہیں ہوگا، بہرحال آپ کا دکھ صحیح ہے۔